کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد کی 6 آیات کریمہ اور یہ 10 آیات کریمہ ایک واقعہ جسے تاریخ اسلام میں، تاریخ حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ افک کے نام سے جانا، پہچانا اور سمجھا اور لکھا جاتا ہے۔ اس واقعہ افک کے تناظر میں یہ 16 آیات کریمہ نازل ہوئی، لیکن ان میں سے پہلی 10 آیات کریمہ کا تعلق خاص طور پر واقعہ افک، جس شخصیت، جس ذات، جس ہستی، جس برگزیدہ اللہ کی بندی کی طرف منسوب ہے، اس عظیم ہستی کے اللہ کے ہاں پاک دامنہ ہونے کی یہ 10 آیات گواہی ہیں۔ واقعہ شان نزول کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ 3 واقعات کو جاننا ضروری ہے۔ 2 واقعات سورہ مبارکہ کے آغاز میں ذکر کر دیے تھے، تیسرا واقعہ یہی ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ واقعہ افک، اس کا تعلق یا اس کا وقوع غزوہ بنی مصطلق کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ غزوہ 5 ہجری شعبان المعظم کو یا 6 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا۔ حارث ابن ضرار بنو مصطلق کا سردار تھا، اور اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں کہ یہ شخص اپنے قبیلے کو لے کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے اپنی طرف سے معاملے کی
گہرائی کو جاننے کے لیے ایک صحابی کو روانہ کیا بطور جاسوس۔ صحابی نے جا کر کے وہاں ملاقات بھی کی، حارث سے ملا، اس سے حال احوال لیے اور گپ شپ کر کے واپس آ گئے۔ اندازہ کر لیا کہ واقعی یہ بات درست ہے، آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو مدینہ منورہ سے نکل کر کے بنو مستلق پر حملہ آور ہونے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت مبارکہ، عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب آپ کبھی سے کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ اپنے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک یا دو خواتین کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج کے مابین ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو ازدواجی تعلقات کے اعتبار سے یا سفر میں لے جانے کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی ترتیب آپ پر واجب نہیں تھی۔ عام کوئی آدمی اگر ایک سے زیادہ نکاح کرے گا، 4 تک کی اجازت ہے، اگر نکاح کرے گا تو اس پر ترتیب اور عدل واجب ہے، جبکہ نبی علیہ السلام پر یہ ترتیب واجب نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے اس طرح کا معاملہ فرماتے کہ اکثر و بیشتر قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی قرعہ اندازی ہوئی تو نام قرعہ فعال میں نکلا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا۔ اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک اور زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھیں اور جسمانی اعتبار سے لاغر، کمزور اور دبلی پتلی تھی، جس کی وجہ سے جسم کا وزن زیادہ نہیں تھا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کر کے یہ بات سمجھنا آسان ہو۔ غزوہ ہوا، اس غزوے کے دوران 11 لوگ بنو مستلق سے مارے گئے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے شہید ہوئے۔ اس جنگ میں، اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان واپس ہوئے۔ واپسی پر ایک جگہ پر مقام قدید ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات کا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور عام سنت مبارکہ یہی تھی کہ آپ رات کو قیام فرماتے کسی بھی جگہ پر تو صبح اذانوں سے پہلے اس جگہ سے کوچ فرماتے، تیاری نماز کی یہی کرتے اور پھر کوچ فرماتے، راستے میں ایک مقام پر جا کر کے آپ نماز ادا فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا، کبھی کبھی مقام پر ہی کر لیتے، پڑاؤ والے مقام پر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو قیام فرمایا تو اس دوران لوگ آرام کر رہے تھے، اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ ایک جو آواز دینے والا ہوتا ہے وہ کوچ کرنے سے پہلے آواز دے کر کے تیاری کا کہہ دیتا ہے کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد قافلہ روانہ ہوگا، لہٰذا اپنی اپنی تیاری کر لیجیے۔ آواز لگی رات کو، لوگوں نے تیاری کی۔ اسی طرح تیاری کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی ہودج، وہ ایک ڈولی جس کے اندر ازواج مطہرات میں سے جو بھی زوجہ جاتی وہ بیٹھتی، اس ڈولی کو بوقت قیام لوگ اتار کر کے نیچے رکھتے اور بوقت رخصت اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے۔ اس کو ہودج کہا جاتا ہے، ڈولی آپ سمجھ لیجیے عام طور پر۔ یہ چاروں طرف سے اس کے اوپر پردہ لٹکا ہوتا ہے اور اس کے اندر باہر سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہودج جو کہ زمین پہ رکھی ہوئی تھی اس سے آرام سے نکلی، قضاء حاجت کے لیے چلتی گئی اور دور نکل گئی۔ جنگل تھا یا ویرانہ تھا، آپ بہت دور چلی گئیں اور وہاں جا کر اپنی حاجت پوری کی۔ حاجت پوری کرنے کے بعد آپ واپس آئیں، اچانک آپ کا ہاتھ آپ کے گلے پر پڑا تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں وہ ہار نہیں ہے جو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے لے رکھا تھا، وہ ہار موجود نہیں۔ آپ اس ہار کی تلاش میں واپس پلٹی اور وہ ہار تلاش کرنا شروع ہوئی۔
ہلکی ہلکی روشنی تھی جو کہ چاند کی یا ستاروں کی ہوا کرتی ہے، اس روشنی میں وہ تلاش کرتی گئی، بالآخر انہیں ہار مل گیا۔ ہار ملنے کے بعد انہوں نے ہار لیا، گلے میں ڈالا اور واپس آئیں تو کیا عجیب منظر دیکھتی ہیں کہ آگے قافلہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ تشریف لے گئی تھیں تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جسم آپ کا لاغر تھا، وزن تھا کوئی نہیں۔ وہ جو ہودج اٹھا کر رکھنے والے لوگ تھے وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ہودج کو اٹھایا، کپڑا اسی طرح گرا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا اور چل دیے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، یہ آئیں اپنی جگہ پر آ کر کے پہنچیں تو اب ان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں قافلے کے پیچھے جاؤں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں یہیں پر قیام کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوگی کہ میں ہودج میں موجود نہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو یا میرے والد کو یا کسی کو روانہ کر کے خود تشریف لا کر کے مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے دوسری بات کو ترجیح دی اور آپ وہیں پر بیٹھ گئی۔ چونکہ یہ صبح و سحر کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان کے اوپر بہت زیادہ جو سکونت ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ آپ انتظار میں ہی تھیں، اسی انتظار کے دوران آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور آپ یوں کر کے محو استراحت ہو گئی اور زمین کے ساتھ آپ چپک گئی۔ آپ کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے، خود فرماتی ہیں کہ میری آنکھ، اب یہاں سے آگے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی وہ روایت جو بخاری شریف میں 3 صفحات پر مشتمل ہے وہ اس میں سے خلاصہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میرے کانوں میں استرجاع کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ میرے کان میں گونجے۔ میں آنکھ کھولی، کیا دیکھا کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ یا مصطح بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے فوری طور پر اپنے منہ پر چادر لی۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ یہاں تھوڑا سا واقعے کو روک کر کے یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات طیبہ میں ترتیب قافلوں کی اس طرح بنا رکھی تھی کہ جو قافلہ تھا اس کو 3 درجات میں یا 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ مقدمۃ الجیش ہوتا تھا جو قافلے کے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے جاتا اور جا کر کے راستے کے حالات وغیرہ اور جہاں کہیں قیام کتنے فاصلے پر قیام کرنا چاہیے اس کا اندازہ کرتا۔ قیام کرنے کے لیے ضروری ہوتا کہ وہاں پانی وغیرہ کی ضروریات اور اس طرح کے سامان لوازمات موجود ہوں۔ اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، آگے کے حالات خطرات وغیرہ سے واپس آگاہ کرنا۔ یہ ایک پورا ایک جماعتی سلسلہ ہوتا تھا، 8 10 5 7 افراد پر مشتمل، اور یہ آگے روانہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو 1 2 لوگوں کو واپس بھیج کر کے خطرے سے آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، وہ بڑا قافلہ جو اصل مہم پہ روانہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، 1 یا 2 یا 3 یا 5 7 افراد پر مشتمل ایک جماعت یا کچھ لوگ یا ایک فرد، اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ آپ نے قافلے سے 3 4 5 میل کے فاصلے پر رہنا ہے اور ہم فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، آپ اس سے 3 4 5 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ اکیلا فرد ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہ لوگ، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے، انہیں قافلے کے روانہ ہونے کا وقت، قافلے کے قیام کا وقت اور قافلے کے قیام کی جگہ سب کچھ سے آگاہ کیا جاتا تھا، اور وہ پیچھے اس لیے رکھے جاتے تھے کہ اگر قافلے میں سے کسی سے کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز رہ جائے، بوقت قیام کوئی چیز وہاں پر مس ہو جائے، رہ جائے، تو وہ پیچھے آ کر کے اس چیز کو اٹھائیں اور لا کر کے صاحب مال تک وہ چیز پہنچا دیں۔ چنانچہ اس روز ایک صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی تھی۔ جب قافلہ چلا گیا تو یہ کافی دیر کے بعد، جیسا کہ ترتیب تھی 3 4 5 میل کے فاصلے پر ہی ہوتے تھے اور رخصت کا وقت بھی انہیں معلوم تھا، اسی وقت میں وہ روانہ ہوئے، یہ آگے چلے گئے اور اتنا ہی فاصلہ 3 4 5 میل کا جو فاصلہ طے کرنا تھا، اس کے بعد جب یہ یہاں پہنچے تو آگے دیکھا کہ دور انہیں نظر آیا کہ کچھ ہے۔ پھر تھوڑا سا فاصلے پر قریب پہنچے تو نظر آیا کہ کوئی سویا ہوا ہے، لیکن چند ہی قدم آگے چلنے کے بعد احساس ہوا
کہ یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور پردے کا حکم ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح نے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے۔ اس پہچانتے ہی سیدہ فرماتی، اب واقعی کی طرف آئیے، سیدہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات میرے کان میں پڑے، میں اٹھی، اپنے چہرے پر پردہ کیا اور وہ مجھے میرے قریب آئے اور لا کر کے اونٹ کو بٹھایا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور ہم چل پڑے۔ اللہ کی قسم، راستے میں مصطح نے انا للہ کے علاوہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اب میں وہاں سے بات شروع کروں گا تاکہ آپ کو روایت کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حالات کچھ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، پہلے میں بیمار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے میرے پاس بیٹھتے، حال حوال پوچھتے، میری بیمار پرسی کرتے، عیادت کرتے۔ لیکن اب کہ جب میں اپنا اس غزوے سے واپس آئی تو میں شدید بیمار ہوئی، بخار میں مبتلا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، خادماؤں سے آ کر کے پوچھتے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اب کیسی ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ کوئی بات نہ کرتے۔ میں نے 1 2 3 روز اس طرح کے حالات سے جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے رخی کا مظاہرہ کیوں فرما رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس طرح جو ہے وہ بے رخی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، کبھی اس طرح محبت سے ہٹ کر میرے ساتھ رویہ اور سلوک نہیں کیا۔ یہ محبت سے ہٹ کر کے میرے ساتھ سلوک کیوں؟ کبھی میری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مزاج نہیں رکھا۔ میں پریشان ہو گئی، لیکن میں آپ سے پوچھنے کی جسارت نہ کر سکی۔ کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ تقریباً 1 مہینہ ہونے لگا تھا کہ ایک رات کو میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگی تو گھر پہ موجود حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح کی والدہ یہ موجود تھی، تو میں ان کے ساتھ ہو گئی اور ہم دور قضائے حاجت کے لیے نکل رہے تھے۔ اچانک راستے میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کسی چیز سے اٹکا، ان کی چادر میں یا کسی پتھر وغیرہ کے ساتھ، تو آپ گر گئی۔ اس وقت آپ نے یا گری یا صرف آپ کو ٹھوکر لگی، دونوں صورتوں میں آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا، تعیس مصطح ہلاک ہو جائے، مصطح ہلاک ہو جائے۔ بس ان کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا تو میں نے کہا ماں جی آپ جانتی ہیں کہ مصطح کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں، بیٹے ہیں نا ان کے، کہتے ہیں آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو غزوہ بدر کے شریک ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ یہ جنتی صحابی ہیں، نیک صالح صحابی ہیں، مسکین ہیں، کم گو ہیں، یہ شریف النفس اور شریف الطبع صحابی ہیں، اور آپ ان کے لیے بددعا کر رہی ہیں۔ اب جب ان کی والدہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں کیا بات چل رہی ہے، تمہارے بارے میں کیا خبر پھیل رہی ہے؟ عرض کی کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ اب کہتی ہیں وہ قضائے حاجت کی طلب اور وہ ضرورت وہ ساری کی ساری فک ہو گئی، اور میں ان کو لے کر کے واپس اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج کا بھی اندازہ ہو گیا کہ سارے معاملات کیوں تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اب میں اپنے گھر چلی گئی۔ یہ یہاں سے میں وہ بات سن۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم وہاں سے پہنچے یہاں قافلے کو، تو عبداللہ بن ابی نے ہمیں دیکھ کر کے مدینہ منورہ کے ان تمام منافقین کو جو اس غزوے میں شریک تھے ان کے درمیان چیمہ گوئیاں شروع کر دیں، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی کوئی تو بات تھی
کہ یہ پیچھے رہ گئیں، وہ پیچھے رہ گئے، ان دونوں نے جب تنہائی اختیار کی تو خدا نخواستہ کچھ، یعنی میں وہ کلمات ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے بکواسات کی۔ اب جب وہ باتیں لوگوں میں مشہور ہوئیں تو اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا، اس منفی پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ تو منافقین تھے وہ تو فوری طور پہ متاثر ہوئے، ان کی تو زبانیں چل پڑیں، لیکن صالحین میں سے جو نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، جو حقیقتاً اصحاب رسول تھے، ان میں سے بھی 3 شخصیات کے نام حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مخلص صحابیہ تھیں لیکن یہ بھی اس میں شریک ہو گئی، یعنی اس پروپیگنڈے میں متاثر ہو گئی۔ نمبر 2 حضرت حسان ابن ثابت، کون اس نام سے واقف نہیں، بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر، جنہیں حضور خود اپنے ممبر پر بٹھاتے اور کفار کی طرف سے مذمتی اشعار کا جواب دینے کے لیے ان کو کہتے کہ حسان میری طرف سے تم جو ہے وہ میرا دفاع کرو، تو وہ اشعار میں دفاع کیا کرتے تھے، حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، لیکن اس پروپیگنڈا کے اندر وہ بھی متاثر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں یہ کہتی ہیں کہ اس پروپیگنڈا کے منفی اثرات مرتب ہوئے لیکن مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں، اندر آ کر کسی نے اطلاع دی نہیں، میرے پاس آیا کوئی نہیں، حضور نے مجھے بتایا کوئی نہیں، والدین آئے کوئی نہیں، بہن میری اسماء آئی کوئی نہیں، کوئی بھی اس طرح کا، لیکن یہ حالات تھے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ مزاج بھی تھا کہ آپ تشریف لاتے اور مجھ سے حال احوال خود ڈائریکٹ نہ پوچھتے، دوسری طرف یہ بھی معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اصحاب رسول سے مشاورت کرتے رہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں سے مشاورت کی، ان میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت عمر بن خطاب، سیدنا حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی صحابیہ اور صحابہ ہیں جن سے حضور علیہ السلام نے مشاورت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا کہ اے علی، آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کا عقیدہ اور نظریہ میں کلیئر کر دوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو جواب میں ابھی عرض کروں گا، اس جواب کا قطعاً مقصد غلط اور منفی نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد بھی حق تک پہنچنے کے لیے ایک انداز تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ یاد رکھیے، ان کا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی ویر نہیں تھا۔ یہاں یہ ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ انہوں نے جو جملے کہے وہ جملے بظاہر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مخالفت پر مبنی تھے نہیں۔ اب وہ جملے کیا ہیں؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو عائشہ کے علاوہ خواتین کی کمی نہیں ہے، آپ پریشان ہرگز نہ ہوں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جملے کہنے کے بعد اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کی جس کی بنیاد پہ میں نے یہ جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے، جلدی نہ کیجئے اس معاملے میں، آپ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیجئے، جو آپ کے گھر آتی جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کی آمد و رفت ہے، خدمت انجام دیتی ہیں گھر میں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، ہاں جی، تو آپ کے سامنے کافی حد تک حقائق آ جائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوئی رائے دینا نہیں چاہ رہے تھے، مثبت یا منفی۔ مثبت دیتے تو تب بھی، چونکہ بہت سارے لوگ مثبت دے رہے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت رائے ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ مختلف لوگوں کی رائے جو ہے وہ جس طرح حضور کے سامنے آئی ہے، میں بھی اپنی ایک رائے ایک نئے انداز سے دوں، اور وہ یہ کہ تحقیق حال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہی ذرا گواہی لے لیں، تو یقیناً آپ کے گھر میں جو آنے والی خادمہ ہے وہ انشاءاللہ سچی گواہی دے گی اور درست بات کہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی کہ آپ نے عائشہ کے اندر رضی اللہ عنہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی اس طرح کی چیز دیکھی ہو، کوئی خامی دیکھی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
اور تو کوئی خامی نہیں ہے، بس ایک ہے، کم عمر ہیں، کبھی کبھی آٹا گوندنے کے بعد آٹے کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، تو رات کو بکری یا اس کا بچہ آ کر کے کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک کمی اور خامی ہے کم عمری کی وجہ سے، اور تو میں نے ان میں کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرا دیے، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی ابھی چونکہ معاملہ تصفیہ طلب تھا، تصفیہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں سے بھی اس کی رائے لی، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ وہی صحابی ہیں کہ جو میزبان رسول تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کے سارے نتیجے کے طور پر اپنی زوجہ کو ایک دن بالکل تنہائی میں الگ کر کے بٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے ان سے پوچھا کہ اے ام ایوب، یہ بتاؤ کیا تم کبھی اس طرح کا معاملہ اپنے لیے سوچ سکتی ہو؟ یعنی کوئی گناونا فعل تم کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اے ابو ایوب، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حاشا وکلا، میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی نہیں سوچا، تو اب اسلام لانے کے بعد کیسے سوچو گے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا گھر میں بلند کی اور فرمانے لگے کہ ابو ایوب کی بیوی یہ نہیں سوچ سکتی تو صدیق اکبر کی بیٹی اور محمد رسول اللہ کی زوجہ کیسے سوچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو ایک ہی بات جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جسم پر اللہ گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتے، اس پیغمبر کے بستر پر اللہ گندی عورت کو کیسے پسند کریں گے؟ واللہ باللہ تاللہ ھذا افک مبین، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے یا رسول اللہ، میں اسے بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، ھذا بہتان عظیم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اب اسی حدیث کی طرف دوبارہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں والدین کے پاس جاؤں، اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ وہاں گئی تو میں نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی مجھے ام مستہ نے یہ حالات اور واقعات بتائے ہیں، کیا ایسے واقعات اور حالات چل رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بیٹا ایسا ہے۔ آپ کو معلوم تھا؟ جی معلوم ہے۔ کیا والد صاحب جانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں جی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں پھر زور زور سے روئی، یہاں تک کہ میری چیخ نکل گئی کہ میرے والد کو بھی پتا، میری والدہ کو بھی پتا، مجھے بتایا تک کسی نے نہیں، مہینہ ہونے کو گزرا ہے۔ کہتے میری چیخ کی آواز سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے والد صاحب وہ قریب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو دیکھا، دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی، بس وہ بھی ضبط اور بندھن، ان کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بھی میرے ساتھ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رونے لگے۔ کہتی ہیں رات اسی طرح بیت گئی روتے روتے، اگلی صبح بھی روتے روتے ہی بیت گئی۔ قریب شام کا وقت تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے گھر تشریف لائے۔ کہتی ہیں اس وقت مجھ پر بڑا عجیب سا منظر تھا کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے قریب آ کر کے بیٹھے، اس دوران پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول میرے قریب بیٹھے تھے، مجھے آ کر کے عرض فرمایا عائشہ اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ کہتی ہیں یہ وقت میرے لیے بہت ہی نازک ترین وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح معافی مانگنے کا اور بخشش طلب کرنے کا کہا، گویا کہ میں خطا کار ہوں۔ کہتی میں نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الزام لوگ لگا رہے ہیں اس الزام کی بنیاد پر خدا کی قسم میں اللہ سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میرے اندر یہ بھی نہیں۔ بس ابھی کچھ لمحات ہی گزرے تھے، اچھا اس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا اور ساتھ اس جواب دینے سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں جی آپ کوئی جواب دیں گی؟ تو
وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی آپ میری طرف سے کوئی جواب دیں گے؟ تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے یہ جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کہ وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر خود پر اوڑھی، سخت سردی کا وقت تھا، لیکن آپ کی جبین مبارک پر اپنا پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ بس اس وقت کو دیکھ کر کے میرے والدین کھنپے جا رہے تھے۔ ظاہر وہ والدین تھے۔ کہتی ہیں میں اپنی جگہ پر مطمئن تھی کہ اللہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے وہم و گمان میں بھی کوئی خطا نہیں تھی، تو میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے میں تو مطمئن تھی۔ لیکن میں اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی، وہ کانپے جا رہے تھے، اور مطلب ان کے اوپر جو ہے وہ تھراہٹ سی، ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت ختم ہوئی۔ عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، ام اللہ فقط براکی، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تو میری والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حضرت عائشہ کی والدہ نے اس بات کی طرف کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکریہ ان کا ادا کریں، تو کہتی ہے میں نے جواباً کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ یاد رکھیے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو حیثیتیں سمجھ لیجیے اس جملے کے تناظر میں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ امتی ہیں، دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ زوجہ رسول ہیں۔ یہاں آپ نے جواب امتی کی حیثیت سے نہیں دیا، یہاں آپ نے جواب زوجہ رسول کی حیثیت سے دیا، اور میاں بیوی کے درمیان میں لاڑ پیار اور نخرے اور ناز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اسی ناز محبوبی کے تناظر میں یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اللہ کے سوا کسی کا نہیں، کیونکہ کسی نے مجھ پر اعتماد اور بھروسہ مکمل طور پر نہیں کیا، اس لیے میں شکر کس کا ادا کروں گی؟ اللہ رب العزت کا۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ساری کی تھی پہلے، وہی نازل ہونے سے پہلے، کہ عائشہ اللہ سے معافی مانگ لو، غفرت طلب کر لو، تو اس وقت کہتی ہے میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ یہ غلطی میں نے کی نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں یوسف کے ابا کی طرح فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا میں یوسف کے والد کی طرح میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس صبر ہی کی کیفیت میں تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ وحی نازل فرمائی، برات کا اظہار ہوا، اور جب برات کا اظہار ہو گیا تو کہتی ہیں واللہ میرے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ اللہ میری برات کا اظہار کریں گے، میرے دل میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میری برات اور میری پاکیزگی واضح کریں گے، لیکن مجھے قطعاً یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ اپنا قرآن میرے حق میں اتاریں گے۔ میں تو سوچ رہی تھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ ہوگا، جبرائیل امین آ کر کے ویسے کو بات کہہ دیں گے، یا آپ کے دل میں اللہ کو بات القاء کر دیں گے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ تو میں تو اس قابل نہ تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن کی آیات اتارتے جو قیامت تک پڑھی جاتی، لیکن اللہ نے میرے حق میں اپنا کلام اتارا، اور یہی میری دوسری تمام عورتوں پر یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ نے میرے حق میں اپنا کلام نازل فرمایا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کچھ باتوں کو نقل فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ یہ میری خصوصیات ہیں، اور یہ باتیں کسی اور شخصیت اور ذات میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے اکیلی کنواری بیوی میں ہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نکاح سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل امین ریشمی رومال میں میری تصویر لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ بھی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبت دیا کرتے تھے۔ یہ بھی فضیلت انہی کو حاصل ہے
کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصل نام کے علاوہ محبت کے ساتھ کبھی یا عائش اور کبھی یا حمیرہ کے لقب سے یا نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ بھی فضیلت دوسری ازواج پر دی ہے کہ میرے بستر پر قرآن نازل ہوا، جبکہ یہ مقام اور رتبہ کسی اور زوجہ مطہرہ کے بستر کو حاصل نہیں ہے۔ مجھے جبرائیل امین نے آ کر کے سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ نے جواب دیا کہ وعلیہ السلام، ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ کا وقت وصال تھا تو آپ آخری دفعہ میرے ہی حجرے میں میرے ہی پاس تھے۔ یہ فضیلت بھی فرماتی ہیں مجھے ہی حاصل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ فضیلت بھی مجھے ہی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال سب سے آخری چیز جو اپنے منہ میں رکھی یا ڈالی وہ میری چبائی ہوئی مسواک تھی۔ جیسے اللہ کے رسول نے نرم کرنے کو کہا کہ نرم کر کے دے دیجئے، تو میں نے اس کو پتھر کے نیچے رکھ کر نرم کرنا چاہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، دانتوں کے ذریعے سے نرم کر کے دیجئے۔ تو میں نے پھر دانتوں کے ذریعے سے نرم کر کے آقا کو پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار جو مسواک فرمائی وہ میری ہی چبائی ہوئی مسواک تھی۔ یوں یہ جو دہن سے دہن کا ملنا ہے، لعاب سے لعاب کا ملنا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے ہی حجرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنایا ہے۔ ایک اور موقع پر فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے والد گرامی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان دونوں حضرات کے روزوں پر یا ان کی قبر پر میں جو ہے وہ بغیر نقاب اور حجاب کے چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور روضہ اطہر میں ان کو بھی سلا دیا گیا، تو اس دن سے پھر میں نے بغیر نقاب و حجاب جانا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، کیونکہ غیرت عمر اور حیائے عمر میرے لیے مانے تھی کہ پہلے تو ایک میرے حرم تھے، دوسرے میرے والد محترم تھے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب سیدنا حضرت عمر کا مسئلہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت سارے مقامات پر فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ ذوالجلال نے ازواج مطہرات میں سے یہ جو خاتون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں خواتین میں۔ گویا ازواج مطہرات میں ہی نہیں، خواتین میں سے بھی مطلق سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور ان سے تمام تر احادیث تقریباً وہ ہیں مرویات ان کی جو خانگی امور سے متعلق رکھتی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے مردوں میں سے بہت سارے مردوں کو کامل بنایا ہے۔ اشارہ تھا انبیاء کی طرف بھی، اصحاب رسول میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے اور کئی اور حضرات بھی تھے پچھلی امتوں میں بھی، لیکن فرمایا کہ عورتوں میں سے چند ہی عورتیں کامل ہوئی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کے نام لیے، ایک سیدہ مریم علیہ السلام، دوسرا
امرأ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، فرمایا یہ دونوں عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیارا سا جملہ فرمایا، اور فرمایا کہ عائشہ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر، ان کی فضیلت وہ عورتیں کامل ہوئیں جن کا ذکر ہوا، پھر فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ کھانوں میں سے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو سرید ہے عرب کے اندر سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا سریہ کے لیے روانہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک جماعت کا سربراہ اور امیر بنا کر کے، تو بوقت رخصت حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد، یعنی ان کے بعد کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ابوہا، ان کے والد۔ پھر حضرت عمر ابن عاص خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں سوال کرتا گیا، اللہ کے رسول کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے گئے یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا، اور مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں سب سے آخری نام میرا نہ ہو۔ لیکن اس روایت میں جو سب سے زیادہ محبوبیت کا تذکرہ ہے وہ کس کے لیے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس آپ کھڑے ہوئے، تو آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ حبشی نوجوان وہ نیزہ بازی اور تلوار بازی کا ہنر اس کو ظاہر کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تربیت، عسکری تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل جب مسجد نبوی کا ماحول تھا وہ، تو تب وہ سیاسی اماجگاہ بھی تھی، تب وہ عدالت بھی تھی، تب وہ تربیت گاہ بھی تھی، تب وہ سرائے خانہ بھی تھی، تب وہ لوگوں کے لیے شفا خانہ بھی تھی، مطب بھی تھا، تب وہ لوگوں کے لیے تربیت گاہ بھی تھی، تب وہ لوگوں کے لیے درسگاہ بھی تھی، تب وہ لوگوں کے لیے لوگوں کے دنیاوی اور دینی مسائل حل کرنے کا ایک مقام اور مرکز بھی تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب دین اور سیاست کو الگ الگ کر لیا گیا تو پھر دنیا کے اندر فساد برپا ہوا۔ جب تک سیاست اور دین اکٹھے تھے، جب تک یہ دونوں ایک ماحول میں تھے، جب تک ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے، جب تک اکٹھے تھے، تو تب تک دنیا کے اندر امن و امان تھا، اسلام بلند تھا، مسلمان فوقیت رکھتے تھے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کھیل دیکھ رہے تھے جو حبشی نوجوان جس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا یوں کر کے، عائشہ قریب آؤ، پیار سے، تو میں قریب آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں لپیٹا اس طرح کہ میری یہ تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھی، شان مبارک پر، تو میں یہ کھیل دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اس وقت تک میں کھڑی رہی جب تک کہ میرا جی نہیں بھر گیا۔ اور اللہ کے رسول میرے لیے، چونکہ آپ کا قد نسبتاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑا سا بلند تھا، تو اس لیے اماں جی کہتی ہے کہ آپ میرے لیے اتنی دیر تک قدر اپنے شانے کو آپ نے جھکائے رکھا۔ معمولی فضیلت نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت ایسے بیان فرمائی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس ایک حضرت عمرو بن عاص پر روایت کے علاوہ بھی فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے کھانوں پر سرید کو فضیلت ہو۔
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش اور یا حمیرہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں اور آپ سے ناراض ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو کسی بھی بات پہ آپ نے قسم کھانی ہو تو یوں کھاتی ہو، رب محمد کی قسم، اور جب آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو پھر آپ کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کی محبت کرنے کی، بوقت ناراضگی صرف آپ کا نام نہیں لیتی، باقی من وہی ہے، اندر وہی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، بیمار تھی آخری وقت میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اجازت طلب کی آپ کے حجرے میں آنے کی، تو خادمہ نے آ کر بتایا کہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب نام ذکر کیا یا نام سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، دونوں صورتوں میں اماں جی کو خبر نہ ہو سکی، معلوم نہ ہو سکا کہ کون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید کوئی ایسا شخص ہو جو بلا وجہ کی میری تعریف کرے یا اس طرح کی بات کرے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کسی تعریف کی۔ تو اس خادمہ نے عرض کی کہ اماں جی یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زادہ ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ تشریف لائے اور آ کر کے حال احوال پوچھا، اماں جی کیا حال ہے، ام المومنین کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری پر ہوں تو پھر تو بہت بہتر ہوں، اور اگر اس کے سوا ہوں تو پھر حال بہت برا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ام المؤمنین آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، آپ سے تو حضور بہت محبت کرتے تھے، آپ خیر پر ہیں، آپ تقوی پر ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اہل بیت میں سے یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کہ آپ تو خیر پر ہیں، آپ متقیہ ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اس لیے آپ کا حال بہت اچھا ہے۔ کچھ اور گفتگو کی، وہ چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے اور انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ساری ملاقات کی داستان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ بات سن کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ عبداللہ نے بالکل درست کہا ہے۔ اور ایک موقع پر ابو داؤد کی روایت ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، یہ وہ عورت ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ خاتون ہے جس سے تیرے والد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ بات یہی نہیں کہا، اگلا جملہ کیا تھا؟ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم تیرا باپ اس عورت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مقام اپنی جگہ پہ بہت بلند ہے، لیکن قیامت کے دن وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک بن کر کے ان کے ساتھ ان کے مقام پر رہیں گی۔
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوت کا حصہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آپ کی مائیت میں مقام محمود پر رہیں گی۔ سیدہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ سخی بہت زیادہ تھی، بہت بڑی سخی تھی۔ 70,000 درہم ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ہی مکہ مکرمہ سے ان کے لیے بطور ہدیہ بھیجے، اور ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ اماں جی نے کھڑے کھڑے وہیں پر ارشاد فرمایا اپنی خادماؤں کو کہ بھائی اسے مدینے والوں میں تقسیم کر دو، اور جب تقسیم کر دیا سارا تقسیم کر دیا تو تھی وہ روزے سے، کچھ دیر کے بعد افطار کا وقت تھا، تو فرمانے لگی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ کہا جی اماں جی گھر میں تو کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا اگر پہلے بتایا ہوتا تو اس میں سے کچھ چیز ہم بھی رکھ لیتے اور منگوا لیتے بازار سے کوئی چیز، چلو خیر کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ان کی فیاضی اور سخاوت کا عالم، بہت بڑی عالمہ تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کے حوالے سے ہمیں کوئی دشواری ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی سمجھنے کے حوالے سے، تو ہم جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور جا کر پوچھتے اماں جی اس حدیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، تو آپ چٹکیوں میں اس کا حل بتا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ فصیح اللسان تھی۔ آپ میں قوت گویائی بہت اعلیٰ پیمانے کی تھی، آپ فہم و فراست کے اعتبار سے بہت نبیلہ عالمہ فاضلہ تھی، اور آپ کی نظر اور آپ کی جو سوچ و بچار ہے انتہائی گہری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں وصال کے قریب وقت میں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی تدفین روزہ اقدس میں کر دی جائے، تو بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ مجھے اپنی ساتھیوں کے ساتھ، مجھے ان کے ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہی وجہ ہے ازواج مطہرات کے جرمٹ میں انہیں جنت البقیع کے اندر دفن کیا، کیونکہ ان کی ساتھی ازواج مطہرات ادھر ہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ادھر ہی ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ دیکھیے جی، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم ہی میں سے، یہ تم ہی میں سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے منافقین تھے اور منافقین نے یہ عمل کیا۔ اول تو یہ اس صورت میں پھر معنی یہ ہوگا کہ جس طرح تم کلمے کا اظہار کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، ایسے وہ بھی کلمے کا اظہار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو بظاہر وہ تم ہی میں سے ہیں۔ عمومی طور پر عام لوگوں کی نگاہوں میں تو تم سب ایک ہو نا، عام لوگوں کی نگاہوں میں تو، میرے جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، عام لوگوں کی نگاہوں میں، کافروں کی نگاہوں میں تو تم سب ایک ہو، مومن اور منافق ایک ہی ہو، صحابہ اور غیر صحابہ تم دونوں، یہ کافروں کی نگاہ ہے، لیکن مومنین کی نگاہ جانتی ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، مومن کی نگاہ جانتی ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے اصحاب رسول کے مقام کو جاننے کے لیے، ورنہ تو دیکھنے میں وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، دیکھنے میں تو ابو بکر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جہاد میں جا رہے ہیں، یہ بھی جہاد میں جا رہے ہیں، تلوار ان کے پاس بھی، تلوار ان کے پاس بھی، دربار رسالت میں وہ بھی موجود، یہ بھی موجود۔ تو ایک عام آدمی کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، لیکن نگاہ مومن میں یہ بات معلوم ہے، اپنا انہیں نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ مومن ہے، وہ منافق ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم کا اگر یہ معنی لیا جائے کہ وہ جو منافق تھے
وہ تمہاری جماعت میں سے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر وہ بھی وہی کچھ کر رہے تھے جو تم کر رہے ہو، تو اس لیے تمہاری جماعت کہہ دیا. لیکن حقیقتاً اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں. حقیقتاً اس سے مراد یہاں پر، اب سنیے حقیقتاً کیا معنی. دیکھیے اس سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو پکے مومن تھے. جیسے میں نے سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، جو حضرت زینب بنت جحش کی ہمشیرہ تھی، یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے منافقین کے اس پروپیگنڈے کے اثر کو قبول کیا اور انہوں نے بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دی جو وہ کر رہے تھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن منافقین کو مخاطب کر ہی نہیں رہا. قرآن کی نگاہ میں مخاطبین یعنی منافقین اس قابل ہی نہیں کہ وہ مخاطب بن سکیں. قرآن یہاں کہہ رہا ہے ان کو مخاطب بنا کر کے جو پکے مومن تھے انہیں کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے وہ. اب آگے لا تحسبوه شرا لکم. لیکن اللہ نے دیکھیں اللہ پاک کا معاملہ بڑا، چونکہ علیم بذات الصدور ہے نا. غزوہ احد کے بعد جن لوگوں نے غزوہ احد میں کمزوری کا مظاہرہ کیا وہ پہاڑی کے چوٹی پر 39 شہید ہو گئے اور 11 بچ گئے، اور نہیں 39 نیچے آ گئے، 11 جو ہے وہ شہید ہو گئے اوپر. وہ جو 39 بچ گئے نا، اب ان کی وجہ سے ہوا مسلمانوں کو بہت نقصان. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی سخت عتاب فرماتے، اللہ بھی سخت عتاب فرماتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا بظاہر. لیکن اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا، کہ وہ نیچے آئے تھے تو کس نظریے سے آئے تھے. کیا صرف مال کی لالچ میں آئے تھے یا اجتہاد کیا تھا؟ تو اللہ نے ان کے اجتہاد کو قابل معافی سمجھا. اسی لیے چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران میں ان کے اوصاف بیان فرمائے اور ان کے متعلق اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. یہ سارے احکامات کیا بیان فرمائے کہ اب ان کو مشاورت میں آپ نے شامل کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، مشاورت کرتے رہیے. یہ کیا اشارہ تھا اس بات کی طرف؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ لوگ چونکہ مخلص ہے، ان سے غلطی ہو گئی. غلطی میں اور نافرمانی میں فرق ہے. نافرمانی نہیں کی، غلطی کی ہے، اور غلطی تو قابل معافی ہوتی ہے. نافرمانی توبہ درکار، نافرمانی کے لیے توبہ درکار ہوتی ہے. یہاں تو غلطی ہے اور غلطی پر بھی انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی غلطی پر بھی. حالانکہ غلطی پر توبہ نہیں، توبہ ہوتی ہے کس پر؟ نافرمانی پر. انہوں نے نافرمانی کی ہی نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا. یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ حضرت حسان، حضرت حمنہ یا ایک دو دوسرے صحابہ جنہوں نے اس طرح کے جرم میں پروپیگنڈے میں متاثر ہو کر کے بات کی، کوئی نہ کوئی اس طرح کے جملے کہے، یاد رکھیے ان کے دل پاک تھے. دل کیا تھے؟ ظاہراً اثر کو قبول کرتے ہوئے کوئی جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا. فرمایا لا تحسبوه شرا لکم. اب جملے میں غور کیجیے، لا تحسبوه شرا لکم. اس معاملے کو، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا. نمبر 1 امت مسلمہ کو، اصحاب رسول کو. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے والدین کو کہا جا رہا ہے لا تحسبوه شرا لکم. تکلیف تو آپ کو بہت ہوئی، غم تو آپ کو بہت لاحق ہوا، پریشانی تو بڑی تھی، لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنے لیے برا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تو تمہارے لیے اچھا ہے. کیا اچھائی ہے؟ اچھائی یہ ہے کہ وہ جن کا تذکرہ صرف بند کمرے میں تھا کہ جبرائیل امین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ، یا رسول اللہ ان کو میری طرف سے بھی سلام، یہ بند کمرہ ہے. یہ تو وہ جملے ہیں بل وہ خیر لکم. اس واقعہ افک کے تناظر میں، اس بہتان بازی اور تہمت درازی کے نتیجے میں اللہ نے 10 آیات اتار کر کے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا. کوئی بچہ 7 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا جو بھی قرآن پڑھے گا سینے میں محفوظ کرے گا، ان آیات کو محفوظ کرے گا. جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا ان آیات کو پڑھے گا. جو قرآن کی تفسیر لکھے گا ان آیات کی تفسیر لکھے گا. جو قرآن کو سمجھے گا ان آیات کو سمجھے گا. اور جب جب ان آیات کا ذکر ہوگا سیدہ پاک کا بھی ذکر بل هو خیر لکم.
یہ تو تمہارے لیے بہتر ہو گیا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. ہاں جنہوں نے غلطی کی ہے، جنہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے، انہوں نے گناہ کمایا ہے. لیکن گناہ کیسا کمایا ہے؟ ہر آدمی نے اپنے اپنے جرم کے مطابق گناہ کمایا. جس نے اس بات کو پوائنٹ بنایا بنیادی طور پر، اس کو سب سے بڑا گناہ. جس نے اس سے کم کیا اس کو کم گناہ، اور جس نے سب سے ہلکی بات کی اس کو ہلکا گناہ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. ان میں سے جس شخص نے گناہ میں جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آپ یوں کہہ لیجئے یہ جو جملہ ہے نا لِكُلِّ امْرِئٍ، یہ تمہید ہے، اور آگے والا جملہ نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا. اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اب یہ عام مسلمانوں کو بات کی جا رہی ہے کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دل میں نیک گمان نہ کیا. اس سے اشارہ ہے کہ کل دیکھیں شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، یہ ان 3-4 پکے مومنوں کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے. یہاں اسی کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہوتا، اور تمہارے جملے وہی ہوتے جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے. کیا ایمان بھرا جملہ تھا. یا رسول اللہ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کیسی ہیں. یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر جو رب ایک گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تو آپ کے بستر مبارک پر کوئی غلط کار عورت کیا آ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں کہتا. ھذا بہتان عظیم. یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. وقالوا ھذا افک مبین. اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے، صریح بدتمیزی ہے، یا افطراء ہے، جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. اچھا جنہوں نے یہ افطراء باندھا ہے وہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے، پیچھے ہم نے قانون پڑھا کہ جب کوئی آدمی دعویٰ کرے کسی پر جرم زنا کا تو اس کے لیے 4 گواہ لانا لازمی ہے. اگر نہیں لا سکتا تو وہ کیا ہے؟ تہمت لگانے والا، اور تہمت لگانے والے کو حد قذف لگائی جائے گی. اب فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں جو گواہ نہیں لا سکے. غور کیجئے یہ جو صحابہ تھے نا، مخلص صحابہ، ان کو 80 کوڑے لگے تھے، حد قذف لگی تھی. حد قذف حضرت احسان کو، حضرت حمنہ کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. منافقین کو سزا نہیں ملی. منافقین کو سزا، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی شان دیکھیں نا. دیکھیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے کہ یہ قابل علاج ہے تو علاج کرتا ہے، آپریشن تک کر دیتا ہے، جسم چیر تک دیتا ہے نا جی. لیکن جب ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ لا علاج ہو گیا تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. اب دنیاوی معاملات میں اللہ نے جب فیصلہ کر لیا، دیکھ لیا کہ یہ منافقین وہ ہیں جو لا علاج ہے، ان پر ایمان اثر کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. ان کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے. دنیا کے اندر رسوا کریں گے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو شرعی سزا ہے نا، یہ شرعی سزا ان پر نافذ نہیں ہوگی. اللہ، یہ ہے اللہ کا نظام. وہ جو پکے تھے ان کے اندر جو کمی تھی اس کمی کو یہیں پر دنیا میں ختم کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں. صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. محفوظ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچا کر، پاک کر کے، صاف کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں. دنیا میں اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ اس گناہ کا جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے تصفیہ یہی کر لیتے ہیں. پھر اپنے پاس جب بلاتے ہیں تو بالکل سفید وائٹ کاغذ کی طرح اپنے پاس بلاتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. یہ سارا خطاب مومنین کو ہے، منافقین کو نہیں ہے. منافقین کے لیے سزا ہی سزا ہے.
استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات یا بھاری بات تھی. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایا نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں. پروردگار تو پا گئی یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی ہمیں یہ شایا نے شان ہی نہیں کہ نبی کے حرم پر یہ بات کریں. کتنے اللہ رب العزت کس انداز میں، یعنی بطور تعجب ہی نہیں بطور حسرت یہ بات کہی جا رہی، تم نے ایسا کیا کیوں نہیں، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. کہ کہتے کہ اللہ کے نبی کی حرم پر بہتان ہے. جب اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن ہے، وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے جسے قرآن نے یہاں مخاطب نہیں کیا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابداً ابداً ابداً. اور کیجیے اس بات پہ. یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ بتاتا ہے. اللہ یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کس بات کی؟ ان تعودوا لمثلہ، کہ تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا. پھر کبھی ایسا کام ہاں جی میں یہی کیا بھائی، میں تو کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ یہ کام، کون سا کام؟ کہ حضرت عائشہ پر لب کشائی کرو. بہتان نہیں، حضرت عائشہ پر لب کشائی کرو. اب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لب کشائی کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس آیت کی کریمہ کی روشنی میں وہ مومن رہتا ہے؟ بات ختم ہو گئی. یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور کیا جملہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی آیت کریمہ میں کے آخر میں اللہ کوئی اپنا صفاتی نام ذکر کرتے ہیں نا، اس کا آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. دو صفاتی نام آ گئے. علم والا، اب تھوڑی سی میں جھلک عرض کرتا ہوں. اللہ جاننے والا ہے اس بات کے کہ تم میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے. اللہ جانتا ہے کہ مخلص کون ہے اور غدار کون ہے. اللہ جانتا ہے کہ ظاہراً کس کی حیثیت کیا ہے، باطناً کس کی حیثیت کیا ہے. اللہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. اس لیے یہ جن کو ہم مخاطب بنا رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ مخلص ہیں، یہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اور انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ان کے نام لیواؤں نے بھی نہیں کی. اگلی بات کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے. انہیں اللہ نے سزا دلوائی، حضرت حمنہ، حضرت حسان، ان کو سزا دلوائی، لیکن منافقین کو نہیں دلوائی. وجہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی حکمت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں ہلکی سزا دے کر کے بڑی سزا سے بچایا نہ جائے، ان کو بڑی سزا کے لیے رکھا جائے. اللہ اکبر. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت، بدکاری وغیرہ زنا کی باتیں پھیلائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ان کو یعنی جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ مومنین میں اس طرح کی چیزوں کو پھیلائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے مزید. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا. سب کچھ، زمین پھٹ جاتی، آسمان گرا دیا جاتا. نبی کے حرم پہ تم نے بات کی، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. لیکن یہ ہے کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے، اس نے مہربانی کا معاملہ کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.